والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت سی باتیں آئی تھیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ جو بہت زیادہ عقیدے سے متعلق ہے اور غور و فکر کا متقاضی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گھر میں کئی مسئلے پیدا ہوئے، ان کے سازش کے، یہ کہ ان کے بیٹے خود گھر میں بیٹھ کر کے بغل میں سازش کر رہے ہیں بھائی کے خلاف۔ اس کے بعد بڑے پلاننگ کیے انہوں نے، کنویں میں بغل میں ڈالے گئے، کہاں گئے۔ نبی تھے آپ، انبیاء سے بڑھ کر کے کوئی افضل نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ کسی سے کو قریب نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ جل شانہ کسی سے اپنی وحی اور غیب کی باتیں جو بتاتا ہے تو اس سے زیادہ، نبیوں سے زیادہ کسی کو نہیں بتاتا۔ وہ کہیں بھی غیب کا ایک ادنا نہ بیٹوں نے کہا، بیٹے تو جانتے تھے گھر کو، خود یوسف علیہ السلام جو بہت چھوٹے میں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا علم دے دیا گیا تھا، انہوں نے بھی کہا ابا جان آپ کو تو کشف ہو جانا چاہیے، غیب کی باتیں معلوم ہو جانی چاہیے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ کہ پرسید جاں گم کرد فرزند، کہ اے روشن گہر پیر خرد مند، زمش رسبو پیراہن شنیدی چرا در چاہے کنعانش ندیدی۔ کہا کہ اے بزرگ ہستی یعقوب علیہ السلام، آپ جیسا نبی، نبی کے باپ، نبی کے بیٹے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ آپ کا بیٹا گم ہو گیا، تو آپ نے مصر سے دور سے ایک دوسرے ملک سے جب بیٹے نے قمیص بھیجی تو قمیص کون کہے، بیٹے کی بھی خوشبو آنے لگی، آپ کو ان کی بو آنے لگی، اور کہا کہ بیٹا کچھ نہ کچھ زندہ ہے۔ چرا در چاہے کنعانش ندیدی، اور کنعان کا کنواں تو بالکل بغل ہی میں تھا آپ کے، جس میں لے کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، کہا بھیڑیا کھا گیا، تو وہ آپ کو نہیں نظر آیا، اور مصر سے اتنا دور سے آپ کو خوشبو سنائی دینے لگی، یہ کیا ہے؟ تو گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، کہا کہ اپنا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے، مصر سے خوشبو آئی تو یہ اللہ نے کیا، سمجھا کہ نہیں؟ اور جو میں نے یوسف کی بو پالی یا کرتا آیا اور آنکھ پر ڈالتے ہی میرے جیسا اندھا انسان کے جس کے جسم ہی میں جان نہ ہو، آنکھ تو پہلے ہی پتھرا گئی تھی، بالکل سفید ہو گئی۔ تو کہا کبھی 7 آسمان کی خبر مجھے دی جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، اور میرے پاؤں کے نیچے کیا چیز پڑی ہے، مٹی ہے، دھول ہے، کیا ہے، کبھی اس کی بھی مجھے خبر نہیں۔ اس سے بالکل عقیدہ صاف ہو جانا چاہیے۔ قرآن، اسی لیے جو قرآن کو پڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ کسی ولی پیر کے بارے میں کہ وہ لوگ کچھ جانتے ہیں یا کشف ہو جاتا ہے، یعنی کشف کہتے ہیں کہ قبروں پر چھلے لگانے سے، بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، دلوں کو کھول دیتا ہے، اور اب پیچھے کی بات معلوم ہو جاتی ہے، آگے کی بات معلوم ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا ظلم اللہ جل شانہ عالم الغیب والشہادہ وہی ہے۔ ہاں اب یہ کہ آدم علیہ السلام کا قصہ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے فرشتوں کی بتا رہے ہیں، اس کے بعد کی بتا رہے ہیں، قیامت کی خبر دے رہے ہیں، قبر کی خبر دے رہے ہیں، جو پتہ نہیں کب ہوگا، یہ غیب کی بات نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ دے رہے ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ لیکن جو نہیں بتایا عام حالات میں کہ وہ سارے غیب کا علم اللہ نے دے دیا ہے اور ہو گیا ہے، تو پھنس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ عطائی ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اللہ کا دیا ہوا تو نبی بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا کون انکار کرے گا بھائی؟ سب کچھ اللہ کی ہے، اللہ کی دی ہوئی، یہ بہت کلیئر رہنا چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قصے میں ایک معجزہ ہے
جس طرح سے وحی کسی کے اختیار میں، ساری دنیا مل کے کسی کو نبی نہیں بنا سکتی، ایک بات نہیں بتا سکتی، اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں ساری دنیا مل کر کے بھی غیب نہیں کی خبر نہیں دے سکتی، یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ ایک ادنا معجزہ بھی کوئی نبی اپنے ہاتھ سے جاری نہیں کر سکتا، کوئی ولی جس کے ہاتھ پر کرامات ظاہر ہوتے ہیں، کوئی ولی کرامت خود پیدا نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا ہے وہ، نہ اس کا دعوے دار ہے، جو کر لے وہ سمجھیے کہ ولی نہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کو یہ جاننے کی چیز تھی۔ اس کے بعد سورہ رعد ہم نے پڑھا ہے، اس میں انبیاء علیہم السلام کے بہت اس میں قصے ہیں، جنت جہنم کے بڑے دل آویز قصے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے زمین میں کیسے کیسے پھل، کیسے کیسے درخت، کیسے کیسے اس میں بتایا ہے اپنی قدرت کو کہ ایک ہی درخت ہے، دو طرح کے پھل ہو جاتے ہیں، زمین مٹی ایک ہی جگہ ہے، طرح طرح کے پھل آتے ہیں، ایک میٹھا ہے، ایک کھٹا ہے، ایک پیلا ہے، ایک لال ہے، پھولوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ساری چیزوں کا۔ تو اللہ کی اس قدرت کو کوئی جان کر کے بھی اس پر ایمان نہ لے آئے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کو نہ پہچان سکے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بجلی جو کڑکتی ہے اور یہ بجلی جو گرتی ہے، ان سب کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، سبحان من یسبح الرعد والبرق، کہا کہ اس وقت اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اللہ کی خوبی بیان کرنی چاہیے، ورنہ یہ بڑے خطرناک اندر گھر میں گھس کے مارتے ہیں۔ وہ یہ دعا پڑھتے رہنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علم والے ہیں، جو اللہ پر یہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ جل شانہ نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر پانی جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اس سے کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، بلکہ وہ خلقنا کل شیء حی، ہر جاندار چیز کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا۔ اب جان تو لوگ پیدا کر رہے ہیں درخت میں بھی، پہلے جاندار کس کو مانتے تھے ہم لوگ؟ جو جانور ہے یا جس کے اندر جان ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کو حیوان کہتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے نباتات ہیں، یعنی گھاس پھوس جو جس میں جان نہیں ہے، اب کہتے ہیں اس میں بھی جان ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور نباتات کون کہے؟ جمادات بھی، جو یہ پتھر ہیں اور یہ ہیں، اس میں بھی جان ہے۔ اب اس کو سمجھانا بہت یہ ہے کہ انسان جب پتھر دل ہوتا ہے، سب سے اس میں افضل اچھا انسان ہے، لیکن انسان پتھر دل ہوتا ہے تو پورا قرآن پڑھ جائیے، ایک آنا پسیجتا نہیں، اور پتھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے اوپر سے گر جاتا ہے، کبھی پھٹ جاتا ہے، اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے پھر جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا ہے، کہا کہ کبھی بھی مومنین کی شان بتائی ہے کہ اللہ کی رضا صرف تلاشتے ہیں، وہ نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، جو کچھ رزق اللہ نے دیا اس میں سے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں میں اعلان کر کے خرچ کرتے ہیں، اعلان کر دیا کہ میں دے رہا ہوں اتنا، وسرًا، اور چھپا کر کے دینا تو ان کی عادت ہے کہ چپکے سے پتہ نہیں کہاں کہاں دیتے ہیں، اور کوئی بھی دنیا میں برائی ہو اس کو اچھائی سے بدلہ دیتے ہیں، یہ مومنین کی صفت بتائی گئی ہے۔ اور آخرت میں جو حقیقت میں صحیح انجام کو جو پہنچے گا، اسی سے پہنچے گا، جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے گا وہ پہنچے گا، اور جنت میں جو ہمیشہ رہنے والی اس میں داخل ہوگا، اور ان کے آباء و اجداد بھی جو نیک ہوں گے داخل ہوں گے، فرشتے بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے داخل ہوں گے کیا کہیں گے کہ دنیا میں بڑا صبر کیا تم نے، بہت صبر کیا، 8 رکعت پڑھنا مشکل نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کی طرف دیکھیے تو دیکھیے کتنی مشکل ہے، اکثریت نہیں پڑھتی، اس کا مطلب مشکل سمجھتی ہے نا، بھاری سمجھتی ہے نا، وقت نہیں دینا چاہتی نا، تو بہت بھاری چیز ہے یہ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے، لیکن جو اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، وہ کر لے جاتے ہیں۔ سمجھا کہ نہیں؟ اسی میں جتنی نیکیاں ہیں، اسی لیے صبر کا مسئلہ ایسا ہے
کہ سب سے بڑا صبر وہ ہے کہ آپ نیکی کرنے کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ صبر کرنا نہیں پڑتا ہے، آنکھ لگ رہی تھی ابھی اور آنا نہیں چاہتے تھے، 10 رکاوٹیں تھیں، سب پر آپ نے سارے جذبات سارے ایک پر صبر کر لیا آپ نے کہ نہیں یہ نہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو نیکی کے کرنے میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو ذہنی پریشانی آتی ہے، جسمانی آتی ہے، ان سب پر صبر کر لینا یہی بنیادی صبر ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا صبر، جتنی برائیاں اس سے بچنے میں جتنا لڑنا پڑتا ہے اپنے مزاج سے، سوسائٹی سے، گھر والوں سے، ایک ایک سیکنڈ لڑنا پڑتا ہے بھائی، آدمی کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، نہیں اسی میں فائدہ ہے، ایسے ہی کر لینا ہے، ایسے کر لیں گے، کون دیکھتا ہے، کون کر لے گا۔ وہ سب سے مرحلہ ہوتا ہے صبر کا۔ صبر، کسی نے 2 تھپڑ مار لیا، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے بدلہ مل جائے گا، ختم 1 منٹ میں۔ لیکن جو آپ صبر کرتے ہیں برائیوں پر کہ یہ برا کام نہیں کروں گا میں، کچھ بھی ہو جائے گا، سود نہیں لوں گا، زکوٰۃ ضرور دوں گا، زکوٰۃ، اور یہ ہے کہ کسی کو چانٹا سہ لینا، کسی کی پٹائی سہ لینا، یہ تو بہت مشکل نہیں ہے، لیکن اس غصے کو روک لینا کتنا مشکل ہے۔ یہ برائی پر جا رہے ہیں نا آپ، تو اب اس کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو اصل صبر کہاں ہے؟ نیکیوں کے کرنے میں جو پریشانی ہو اور جو لڑائی لڑنی پڑے، وہ ہے اصل صبر۔ دوسرا جو برائیوں، اس سے بھی بڑا جو صبر، برائیوں سے بچنے میں جو جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے وہ ہے صبر۔ اور اس کے بعد جب اس میں آدمی دونوں میں پختہ نکل جاتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، حاجی، نمازی، غازی، سب کچھ نیک رہنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، سارے پہاڑ انہی پر ٹوٹ رہے ہیں، حالانکہ وہی نیک ہے، وہی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ اس پر صبر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو گزار دے، تو مجھے آزماتا ہے۔ یعنی سونا ابھی کان سے نکلا ہے تو ابھی سونا نہیں ہوا۔ کب سونا ہوتا ہے وہ؟ جب پانی سے رگڑا جاتا ہے، پھر اس پہ کیمیکل ڈالتے ہیں، پھر اس کو آگ میں تپاتے ہیں، اور آگ میں سب سے اچھی آگ میں اور سب سے ڈھنگ سے اس کو تپایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ڈالا نکال لیا، بہت ڈھنگ سے نکالتے ہیں، تب سونا نکلتا ہے۔ لوہا میں بہت زیادہ، لوہا کو گلانے میں بہت زیادہ نہیں محنت کرنی پڑی تھی، 1000 بس وہ ٹرک لگے ہوئے ہیں، چائنا چلا جاتا ہے، ایک فیکٹری فٹ سے صاف کر کے بھیج دیتی ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، اور سونا کے لیے پتہ نہیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صبر جو ہے مصیبتوں میں، وہاں اپنے آپ کو بھلانا، یہ تو جو پہلے میں فیل ہو گیا، انہیں نماز پڑھتے ہی نہیں، آپ ادنا نیکی نہیں کرتے، ادنا برائی سے نہیں بچتے، تو آپ پر کوئی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے کیا؟ اتنے بڑے بزرگ ہو گئے ہیں، IAS افسر بننے کے لیے آپ ہی کو چن لیا جائے گا، گاؤں میں دیہات میں پڑے رہے، الف بے جانا ہی نہیں، ہاں، نماز پڑھی نہیں ہے، کلمہ یاد ہی نہیں صحیح سے، اور آپ کہہ رہے بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کی، اللہ یہ کر دیں گے۔ آزمائش کے لائق تو تم بنے نہیں ابھی، سمجھا نہیں؟ سونا بنو، اس کے بعد تپایا جائے گا، تو سونا ہونا بنے نہیں۔ بہت الٹا مفہوم ہے ہمارے ہاں، ہم لوگ جو مولوی بھی ہیں تو ادھورے ہیں، حقیقتوں کو نہیں جانے۔ صبر، جب مصیبت ہے تو صبر کرو بھائی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، بیٹے کو پیدا کرنے میں جتنے جتن کرنے تھے وہ سب کیا آپ نے، شادی بیاہ کے فتنوں کو، ایک پر ایک خاندان کو، ایک پر سب کو آپ نے تج دیا، تب ایک سگھڑ سی بیوی لائے، تب بچہ پیدا ہوا اور اس کو سکھایا پڑھایا، جذبات سارے آپ کے ہیں، اس کے بعد اللہ نے لے لیا۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ دی ہوئی اسی کی تھی، لے لی اسی نے۔ تب یہ ہوا صبر، یہ آزمائشوں سے گزرنے۔ بیٹا پیدا ہوا کہ ادھر ادھر سے شادی کر لیا، ایسے کر لیا، ایسے جا رہا ہے، مر گیا تو بیٹھ کے 3 دن رو رہے ہیں یا 30 دن رو رہے ہیں۔ کیا روئیں گے آپ نے بیٹے کو تو جانا ہی نہیں کہ بیٹا کیا چیز ہے، بیٹی کیا چیز ہے، ابا کیسے تھے، کیا تھے۔ اس میں فرشتے جنت میں جا کر کے کیا سلام علیکم، کیا سیکورٹی ہے، کیا امن ہے، کیا اطمینان ہے، کیا سکون ہے
یہ ہم تم کو گارنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسا نہیں کہ آیا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بما صبر، تم صبر کیا، پورے نیکیوں کو کر لے گئے، برائیوں سے بچ لے گئے، اور اس راستے میں پھر اللہ نے آزمایا تو کھڑے اتر گئے۔ فنعم عقبی الدار، تو یہ آخرت کا جو یہ محل ہے یہی حقیقت میں محل ہے۔ فنعم، سب سے بہتر یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی گھر گھراؤندہ نہیں ہے، سب عارضی ہے، 2 دن کا کھیل ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ دنیا تو وہی ہے۔ اور اللہ سے تو عہد بہت کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو بہت زیادہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں، اور جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے وہ کہیں نہ کہیں فساد ضرور پھیلاتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اس کا گھر بڑا برا ہے۔ یہاں اللہ سے جو وعدے کیے ہم نے دین پر چلنے کا، ایمان کا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رشتوں کے نبھانے کا۔ رشتہ والا مسئلہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مرنے کی کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بھائی موت آئے، اللہ کی طرف جائے، لیکن پھر 1 سیکنڈ میں دل واپس آ جاتا ہے کہ رشتوں کا مسئلہ تو بڑا ہے بھائی عجیب، اور روز ایک ردہ چل رہا ہے۔ اب بتائیے نہیں، رمضان میں کتنے رشتہ داروں سے سلام بھی نہیں ہوا، کیا مسلمان ہے یار؟ وہ نہیں کر رہا ہے تو آپ بھی نہیں کیے ہوئے ہیں، کیا چیز رہ جائے گی؟ تو بتایا وہاں بتایا کہ نعم عقبی الدار، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے سب سے اچھا گھر۔ یہاں کیا بتایا؟ رشتے وغیرہ کے سلسلے میں اور زمین میں جو فساد پھیلاتے ہیں، الٹا سیدھا، روز 2 آدمی کو لڑا دیا، 2 آدمی کوئی بات چوشا چھوڑ دیا، سارے لوگ پریشان ہیں، لکھ دیا، ایک ٹویٹ ڈال دیا، سب لوگ پریشان ہیں، ایسے ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ سب سے برا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں روزی خوب پھیلا کر کے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بالکل تنگ کر دیتے ہیں، لیکن خوش مت نہ ہو کہ دنیا میں ہم کو بہت مل گیا۔ یہ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہ ایک دھوکے کی ٹٹی ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ روزی کم ہوئی تو اللہ ناراض ہے، اور زیادہ ہو گئی تو خوش ہے۔ کیا الگ الگ لوگوں نے اپنے معیار بنا رکھے ہیں، یہ بہت غلط معیار ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑا برا معیار ہے۔ ہم کو کبھی 20 سال میں، فرعون کو تو، نمرود کو 1 دن بھی کچھ نہیں ہوا تھا، فرعون کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ ایسے لوگ دنیا میں جیتے تھے، سب سے بدبخت لوگ تھے، کبھی بیماری نہیں ہوئی، تو کیا مطلب؟ سمجھا نہیں؟ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں لانا ہوتا تو نبیوں سے بات کرتے ہیں، علماء سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے چیز نازل کرتا تو ہم لوگ ایمان لے آتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا ہے، آج کل ہارٹ بہت اٹیک ہو رہا ہے، اس کا ایک علاج بہت زوردار بتایا کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور ان کا دل اللہ کی یاد سے بڑا پھلتا پھولتا ہے، بہت ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، بہت اطمینان محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذکر ہی سے حقیقت میں اصلی ہارٹ رکتا ہے۔ ابھی ایسا نہیں کہ اللہ کو یاد کرنے والے کا ہارٹ نہیں ہوگا، لیکن جو اصلی سکون ہے دل کا اور اس کا مزہ جو ہے جسم پر جو طاری ہوتا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور فرمایا اللہ نے جو ایمان لے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبیٰ جنت ہے، یعنی جنت میں بھی خوبیوں والے جنت ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلے بھی اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور کیسی کیسی امتیں آئیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ نوازا، لیکن انہوں نے اللہ رحمان جیسی ذات کا انکار کر دیا۔ اور آپ کہیے کہ میں تو اللہ ہی پر ایمان لاتا ہوں، وہی دیتے ہیں، وہی کھلاتے ہیں، اسی پر ایمان لاتا ہم لیا، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور اگر قرآن آتا جس کی وجہ سے پہاڑ خود چلتے رہتے اور زمین کو جیسے چاہتا مردوں سے وہ بات کروا دیتا، ایسا قرآن آتا تو ہم تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہتے ہیں کہ ایمان لے، کہا کہ وہ سب کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کریں گے، اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ تو نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن سخت عذاب جب ہوا تو ان کو سمجھ میں آئے گا۔ اور ہر نفس کو اللہ تعالیٰ وہی دیتے ہیں جو کچھ وہ کماتا ہے، جتنی کمائیں گے اتنا ہی اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور جنت کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے متقیوں کے لیے، جو اللہ نے جاری فرمایا ہے، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس کا پھل اور اس کے سائے بہت ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور بہترین ان کے لیے ٹھکانہ ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد نبیوں کے بعد بتایا کہ ان کی بھی اولاد تھی، وہ اکثر کی، اللہ
اکثر نبیوں کی بلکہ کل نبیوں کے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اور بھی یہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتایا کہ آپ پر تو مکہ تنگ ہوا تو وہاں سے مدینے آئے، مدینے میں چاروں طرف سے چڑھ کر کے لوگ آتے تھے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نبی سب سے افضل، لیکن ایسا ہوا، مصیبتیں ایسے آتی ہیں۔ اور لیکن اس کے بعد جو ہوا، دھیرے دھیرے زمین کو اللہ نے کم کرنا شروع کر دیا، یعنی کافروں پر وہ تنگ کرنے شروع کر دیا اور ان کی زمین پھیلنے لگی۔ تو زمین پھیلتی چاہے نہیں پھیلتی، مسلمانوں کے ہاتھ میں آتی چاہے نہیں آتی، یہ ہر حال میں کامیاب تھے، چاہے ان کا زمین پر رہنا دوبھر ہو گیا تھا۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو رسول ہیں نہیں، یہ کہتے رہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو گواہ ہے کہ وہ غیب کی باتیں وہی جانتا ہے، اور اس کے پاس کتاب بھی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے۔ پھر ابراہیم، سورہ ابراہیم میں بھی انبیاء کے بہت سے قصے ہیں، اور اس میں اللہ جل شانہ نے بہت شرک کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، اور وہ کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے کہ بہت زیادہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بالکل نیچے، بہت نیچے اس کی بنیاد ہے، اور اس ایسا درخت ہے کہ اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، اور اس میں بڑے بڑے اچھے اچھے پھل لگتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال دی مومنین کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے، اللہ جل شانہ نے کیسے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، پانی نازل کرتا ہے، اس سے پھل نازل فرماتا ہے، کشتیوں کو کیسے چلاتا ہے، نہریں کیسے جاری فرماتا ہے، سورج اور چاند کو کیسے لاتا ہے، رات اور دن کو کیسے، اور اللہ تعالیٰ نے سب گنانے کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ذرا یاد کرو لوگو، وہ ان کو اپنے گھر کی فکر ہی نہیں تھی، ان کو فکر تھی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو امن کا گھر بنا دے، اور ایک فکر ہے کہ گھر تو مل گیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ مکہ کا جو ہے یہ امن کی جگہ بن جائے، اور دوسری چیز کیا ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اللہ تعالیٰ مجھ کو بچانا۔ یعنی شرک کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا کہ اس قدر لڑائی کسی نے لڑی ہو شرک کے خلاف، اور اتنا زیادہ تج دیا ہو دولت کو، دھن کو، عہدے کو، منصب کو، کرسی کو، خاندان کو، لیکن اس کے بعد دیکھیے کتنا ہر معاملے میں اسی کو یہی دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي، اللہ ہم کو بچانا کس سے؟ بتوں کی پوجا نہ کریں، شرک سے بچانا۔ یعنی انبیاء، ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور دوسرے بھی کہتے ہیں اہل حدیثوں کی خوبی ہے کہ شرک بدعت نہیں ہے۔ ارے ایسی ایسی بدعت میں، ایسی ایسی مار میں پھنستے ہو تم، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ سے ڈرو، اگر واقعی ہے یہ ایمان و یقین قرآن حدیث پڑھ کے ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اسی وقت رو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور بچانا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اسی لیے 10 خرافات آ رہے ہیں جماعت میں، ملت میں، یہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، ایسا نبی جس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ شرک کے سمجھانے کے ویسی کوشش کی ہو۔ بڑے بڑے بادشاہوں سے آپ بھڑ گئے، والد سے، سب سے کیا، لیکن دیکھیے دعا یہ کر رہے ہیں کہ مکہ تو مل جائے گا، لیکن اس میں بھی 360 بت آ جائیں گے۔ کون تھے وہ؟ سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے کہ نہیں تھے؟ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے کہ نہیں تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ ہے کہ نہیں ہے؟ چوپٹ ہو جائے گا، بڑے مولانا صاحب بنے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہوگی، دیکھتے دیکھتے نسلیں خراب ہو گئی ہیں بڑی بڑی، ڈھونڈو تو اس وقت ملتا نہیں ہے، کہاں ہے؟ ہندوستان میں اہل حدیثوں نے جو سب سے بڑا کام کیا، افریقہ کے لوگ آتے تھے پڑھنے یہاں، وہاں ایک بچہ بھی نہیں جو توحید کا نام نہیں۔ اس میں بہار کا کوئی ہے تو پٹنہ کے پاس دیوانواں ہے، جا کے دیکھیے، ویسی جگہ تو ملتی نہیں ہے، دنیا میں لوگ آ کے پڑھتے تھے۔ اور جنہوں نے ساری دنیا میں حدیث پھیلائی، سید نذیر حسین محدث دہلوی، سورج کنڈ جا کر کے دیکھیے وہاں، منگیر سے پہلے ہے، پٹنہ سے جب چلتے ہیں تو ڈھونڈتا رہ گیا کہ اس طرح کے، لگتا ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں، یہ پتہ چلا کہ مسلمان ہیں، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کیا ہے کیسے،
دنیا میں سب سے بڑی خدیث کی خدمت کی آج سے 150 سال پہلے، ویسا انسان نہیں ملتا۔ کیا کمال تھا، سارا عرب عجم آ کر کے یہاں پڑھتا تھا، یہیں دلی میں ان کے پاس جا کر دیکھیے کہ گلی میں آپ کو میرے جیسا آدمی گھس نہیں سکے گا ٹھیک سے، بہت بچ کے جاتے ہیں تب اس گلی میں گھستے ہیں، اور وہاں لوگ ساری دنیا پڑھنے آتی تھی۔ ابھی میں نماز پڑھا تھا، اس میں خیال آیا مولانا کہ بھی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے نہیں آؤ، تو میں نے کہا کہ میں میاں صاحب کے اب بستی گونڈا ذہن چلا گیا تھوڑی دیر کے لیے، کہاں قرآن کی آیت اتنی اچھی پڑھ رہے تھے، اس میں دل جمع ہوا، کہاں چلا گیا، ذہن آیا کہ بھائی ابھی پھر جا کر کے تنگ کریں گے سب کہ سند چاہیے، یہ سند چاہیے، ابھی اس میں مسلم کی بتاؤ، بخاری کی بتاؤ، یہ بتاؤ کس سے پڑھا تھا، انہوں نے کس سے پڑھا تھا، انہوں نے کس سے پڑھا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور جیسے ہی سید نذیر محدث حسین محدث دہلوی کی طرف پہنچ گئے تو گویا کہ آپ نے سب خوش ہو جائیں گے، ماشاء اللہ یہ بھارت کی سب دولت لے کے آئے ہوتے، علم لے کے آئے ہوتے تو کچھ نہیں مجھے ملا، وہاں ایسے ہی ہیں اس وقت 50,000 حرم میں بیٹھے ہوں گے لڑکے، 50,000 آپ لوگوں کی عمر کے، ایک منزل پر 50,000 رہتے ہیں اعتکاف میں، سمجھا کہ نہیں؟ اعتکاف سے پہلے ہی لگتا ہے کہ اعتکاف ہے، کیا دنیا ہے۔ یہی چیزیں جب آتی ہیں تو خیر آتا ہے، لیکن وہاں لوگوں نے پتہ نہیں یہ وہ دنیا بھر کے تماشے کھڑے کیے، لاکھوں جوان برباد ہو گئے۔ اب جس کو دیکھو ایسے ویسے تنترا، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، جو اصل کرنے کا کام تھا پڑھنے کا، لکھنے کا، اللہ والا بننے کا، زمین میں اس کو پھیلانے کا، اس کا اللہ کے نبی نے تو رسول بھی کاٹ دیا اور الرحمن الرحیم بھی کاٹ دیا کہ ہم کو چانس دو لوگوں سے ملنے کا ہے کہ نہیں؟ ہاں ایک لوگ امریکہ میں ایک تھے احمد باب حسین، ایک مرتبہ آئے تھے یہاں، ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں ہم رحیق المختوم تقسیم کریں گے، قرآن تقسیم کریں گے، وہ کس لیے کریں گے؟ ہم امریکہ میں 1 لاکھ اور لوگ اس طریقے سے لوگوں نے لیا کہ تم تصور نہیں کر سکتے، وہ کام تو آپ کو نہیں سوجھے گا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہاں بم پھوڑیں گے اور وہاں 10 انگریز کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہ ہندو بھائی ہیں نا، میں نے دیکھا یہ کپڑا پہن کر کے گروے اور طبلہ بجا کر کے اور گیان دھیان میں بیٹھے رہتے ہیں، میں نے 10 انگریزوں کو لندن میں دیکھا، میں نے کئی ملکوں میں دیکھا یورپ میں، کہ ان کے ساتھ وہ اسی سب گودنا کرا کر کے یہ کرا کے، ان کو چاہیے اس وقت مادی دنیا سے وہ اوب گئے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ ہم جس دنیا کے لیے ہم مر رہے ہیں، اور ان کو سکون چاہیے، اب سکون ان کو گیتا میں مل جا رہا ہے، بیچارے کیا جانے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس میں مل جا، جہاں سکون مل جا رہا ہے وہیں بھیڑ جا رہے ہیں، وہی مذہب قبول کر لے رہے ہیں۔ تو یہ سب نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ میں نے 50 لڑکوں کو دیکھا ہے جو رابطہ عالم اسلامی منظمہ طلابیہ سے پڑھ کر کے گئے ہیں، صرف فتنوں میں رہ گئے، ایسے کر فر فلاں ٹھکا، حالانکہ وہ لاکھوں کام کیے ہوتے وہاں امریکہ میں، یورپ میں، اور بڑے مزے سے دیہات سے اٹھے۔ میں نے دیکھا ایسے دیہات میں جہاں جانے کا راستہ نہیں ہے، وہاں سے اللہ نے پہنچا دیا، اور امریکہ میں گئے، برطانیہ میں تھے، سوئٹزرلینڈ میں تھے، فلاں میں تھے، پڑھ کر کے، اور صرف یہی پینٹ شرٹ پہن کر کے مسٹر مولانا بنے ہیں اور دین قائم کر رہے ہیں، تمام وہ کر رہے ہیں۔ بہت فتنے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت۔ بہرحال بہت انبیاء کرام کے قصے اس میں پھر، اور اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو سب لوگوں کو توفیق ارزانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔